الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور اجالی ہیں. اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے جہنم. گرمی کی شدت کہاں سے آتی ہے؟ گرمی کی شدت کہاں سے آتی ہے؟ اس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن میں کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور چاند، سورج اور دوسرے مواسم جو بدلتے رہتے ہیں، اس میں ہم کو غور و فکر کرنے کی بار بار اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ہم کو تاکید فرماتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس میں بہت نشانیاں ہیں. لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. یعنی جو عقل رکھتے ہیں، اگر وہ لوگ غور و فکر کریں تو یقیناً ان کو بہت بڑی بڑی نشانیاں ان کو کیا ہے اس کائنات میں ملے گی. کہ اگر وہ غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، جو ہزاروں سال سے بغیر ستون کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس میں کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی شگاف ہوا ہے، کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین بنائے، پہاڑ بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اور چاند، ستارے اور دوسرے ایسی بے شمار مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اس سے اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہم کو ملتی ہے. جیسا کہ اگر ہم غور و کریں تو ایک شاعر بھی کہتا ہے فی کل شیء لہ آیہ تدل انہ واحد، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی میں غور و فکر کریں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، اور اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا اس کا ایک ہی ہے. کیونکہ اگر اس کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اگر نعوذ باللہ ایک خدا کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو پورا زندگی کا نظام، پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا. کیونکہ ایک خدا یہ کہتا کہ آج میں سورج کو ادھر سے نکالا، دوسرا خدا کہے گا کہ میں سورج کو ادھر سے نکالا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ بھی خدا ہوتا لفسدتا، تو یہ پوری کائنات کیا ہے درہم برہم ہو جاتی، اس میں فساد برپا ہو کر رہ جاتا. تو اس لیے ہم کو غور و فکر کرنی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دن اور رات کو کیا ہے روزانہ کیا ہے دن آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر رات آتی ہے، پھر اس کے بعد دن آتا ہے. یہ سالوں سے یہ چلے آ رہا ہے. پھر اسی طرح سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف موسم
آتے جاتے ہیں، کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی برسات کا موسم، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات اور دن کو بدلتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے. ان فی ذلک العبرہ، یقیناً اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، آنکھ رکھنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. تو اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف موسم بھی اللہ تبارک تعالیٰ لے کے آتے ہیں. کبھی سردی کا موسم رہتا ہے اور کبھی گرمی کا موسم رہتا ہے، کبھی برسات کا موسم رہتا ہے. تو یہ کیسے آ رہے ہیں؟ تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، تو اتنی شدت کی گرمی چل رہی ہے. مختلف کئی ممالک میں کیا ہے، یہ گرمی کی شدت میں کیا ہے سے پریشان ہیں، اور کیا ہے جس میں کیا ہے 50 ڈگری سے بھی بڑھ کر کیا ہے گرمی جا رہی ہے. تو یہ گرمی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ گرمی کو کون لا رہا ہے؟ کیسے لا رہا ہے؟ اگر ہم دنیا والوں سے اور اہل موسم سے اور موسمیات والوں سے اگر پوچھیں گے تو اس کی مختلف توجہ بیان کریں گے کہ فلاں کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. لیکن اگر اس کا شرعی جواب ہم اگر اس کو قرآن حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو آئیے اس کا شرعی جواب، اس کا کہاں سے گرمی کی شدت کہاں سے آتی ہے، اس کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایک جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت النار ربی اکل بعضی بعضا. ایک دفعہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جہنم نے خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ تبارک تعالیٰ میرے اندر اتنی گرمی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی گرمی اور شدت ہے کہ میرا باز کو کھا جا رہا ہے، میرے اندر کی چیزیں ایک دوسرے کو ختم کر رہی ہیں، بھسم کر رہی ہیں، کھا جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اتنی گرمی جس کا ہم کیا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. اتنی گرمی ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم خود کا حصہ کیا ہے ایک دوسرے کو کھا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ختم کر دے رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جہنم نے اس بات کا شکوہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو اس بات کی اجازت دی. فَأَذِنَ لِأَنْ أَتَنَفَّسَ، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ایک سانس لوں. 2 سانسوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے میں سانس لینے کی اجازت دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی جہنم کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، تو ایک سانس اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دیا کہ وہ موسم سرما میں لے، اور ایک سانس موسم گرما میں لیں. فما وجدتم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم، جو کچھ تم سردی کے موسم میں جو سخت سردی پاتے ہو اور جو کڑاکے کی سردی ہوتی ہے، جو وہ بھی اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے. وما وجدتم من حر او حرور، اور جو کچھ تم گرمی پاتے ہو، سخت گرمی پاتے ہو، یہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے. تو 2 سانس لینے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی اجازت دی. ایک سانس جہنم کیا ہے سردی کے موسم میں لیتی ہے. وہ کیا ہے جب سانس کیا ہے لیتی ہے تو کیا ہے دنیا میں کیا ہے سردی پیدا ہوتی ہے، یعنی سانس کیا ہے وہ اپنے اندر لے ہم ایک سانس لیتے ہیں اور سانس کیا ہے چھوڑتے ہیں. تو جب سانس وہ گرمی لے لیتی ہے، سانس لے لیتی ہے، تو کیا جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے سردی پیدا ہوتی ہے. اور جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں زمین میں کیا ہے شدت کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا سانس لینا اور دونوں بھی کیا ہے ہمارے لیے کیا وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. یعنی زیادہ بھی کڑاکی کی سردی ہو جائے تو آدمی کیا ہے برداشت کر سکتا ہے. خاص طور پر ایسا ہم تو یہاں جہاں معتدل موسم رہتا ہے وہاں پر انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن ایسے ممالک جہاں پر کیا ہے انتہائی برف باری ہوتی ہے تو ہم کو سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر کئی لوگ کیا ہے صرف سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. کڑاکے کی سردی سے برف باری ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے چلنا پھرنا باہر نکلنا اور زندگی کے اپنے تمام ضروریات کو پورنا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی اموات ہو جاتی ہیں. تو انسان کیا ہے نہ زیادہ کڑاکے کی سردی برداشت کر سکتا ہے نہ زیادہ کیا ہے گرمی کو برداشت کرتا ہے. انسان کیا ہے کہ اندر موسم معتدل رہا تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں اور
تو جہنم میں ایک جو عذاب اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو، مشرکین اور مجرمین کو اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا، تو اس میں دو قسم کا بھی عذاب ہے. بعض کو انتہائی سخت سردی کا عذاب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، انتہائی سخت سردی کا عذاب عطا کرے گا، بعض کو گرمی کا عذاب عطا کرے گا جہنم. تو اس لیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جو دیکھ رہے ہیں اب فی الوقت جو ہم گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی سانس جو اس نے چھوڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، ہم کیا ہے گرمی کو محسوس کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کو کیا ہے اس جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے، اور اس سے بچنے کی ہم کو، انسان جب یہ گرمی ہوتی ہے تو اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرتا ہے. یعنی جب باہر نکلتا ہے تو تھوڑا سا ایسا سایہ بھی مل جائے تو وہاں ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم کو یہ گرمی کی برداشت کرنے کے لیے تو ہم کیا ہے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں دنیا میں. یعنی ہم یہاں ہمارے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے بہت سارے چیزیں اختیار کرنے کا ہم کو سہولتیں تک کی ہے. ہم اے سی ہے گھر میں، اے سی ہے مسجد میں، اے سی ہے گاڑی میں، اے سی ہے، ہاں کام جاب کی جگہ پہ اے سی ہے، ہم کو محسوس نہیں. لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ ایسے ممالک یا ایسے لوگ جو جن کے پاس یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں، جیسے کہ افریقی ممالک ہے اور وہاں پر ان کو کچھ سہولتیں نہیں ہیں، جو بالکل چھپر میں رہتے ہیں، ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ، اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے یا کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہے تو کیسے گزار رہے ہیں. تو اس کا تصور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی آزمائشوں سے ہم کو بچا کے رکھا ہے اور ہم کو بے شمار نعمتوں سے ہم کو سرفراز کر کے رکھا ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم کو پھر قیامت کے دن کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی گرمی، یہ سورج جو اتنے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود ہم کو کیا گرمی پھینک رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا کتنے کی کروڑوں میل دور ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول فرماتے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تدنو الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون من کا مقدار میل، کہ سورج کیا ہے قیامت کے دن لوگوں سے، مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا، حتی تکون، یہاں تک کہ وہ سورج 1 میل کے مقدار کے برابر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے کہ اب کروڑوں میل کی دوری پر ہم یہ گرمی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر 1 میل کی مسافت پر اگر سورج ہمارے پاس آ جائے تو گرمی کا کیا عالم ہوگا، تصور کر سکتے ہیں آپ کتنے ڈگری گرمی ہوگی، اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیکون الناس علی قدر اعمالهم فی الاخر، تو لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق کیا ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. اپنے اعمال جو جتنا زیادہ برے اعمال کیا ہوا ہوگا اس کے حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا. اگر اس کے اعمال تھوڑے سے یعنی تھوڑے خراب ہیں تو کوئی گھٹنے کے ٹخنوں کے بل تک وہ گرمی میں پسینے میں ڈوبا رہے گا، کوئی گھٹنوں کے بل تک پسینے میں ڈوبا رہے گا، کوئی کمر کے بل کے یعنی کمر تک کے کیا ہے پسینے میں ڈوبا رہے گا، کوئی پورا مکمل کیا ہے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا. تو یہ اس طرح اس وقت کیا ہے قیامت کے دن اور اس کے بعد اسی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا رہے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کسی کو پورا کا پورا کیا ہے یعنی پسینے میں اس طرح سے ڈوبا رہے گا کہ پورا اس کے منہ میں تک جاتے رہے. اِلَى فِيهِ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اپنے منہ تک یعنی پورے سر تک اس کا کیا ہے پسینے میں ڈوبا رہے گا. تو اس لیے ہم کو کیا ہے یہ دنیا کی گرمی اور یہ دنیا کی کیا ہے یہ موسم وقتی طور پر ہے، گزر جائے گا. لیکن یہ قیامت کی جو اصل گرمی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تدبیریں کی ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم خبر کی گرمی ہے، خبر کی گرمی آپ دفن کر دیا جاتا ہے، 2 گز کی کوٹری میں دفن کر دیا جاتا ہے. ہاں اندھیری کوٹری میں نہ کوئی ہوا آتی ہے، نہ کوئی اے سی ہے، نہ فین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، نہ لائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 2 گز کی کیا ہے کوٹری میں دفن کر دیا جاتا ہے. یہاں پر سے آدمی کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے
بالکل اوپر سے منو مٹھی ڈال دی جاتی ہے، پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور مٹھی ڈال دی جاتی ہے، نہ چیخا تو کوئی پکارنے والا ہے تو سننے والا رہتا ہے نہیں ہے۔ تو وہاں کی گرمی اور وہاں کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، پھر قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور وہاں کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کی ہر شخص کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ آئیے بعض حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی وہاں پر بھی اس کو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سائے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو، بعض لوگ ایسے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے، ان کو سائے عطا فرمائے گا۔ اتنی سخت گرمی کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ بعض متقی پرہیزگار اور نیک لوگ ایسے بھی رہیں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اپنے سائے میں رکھے گا۔ اس میں سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی جاتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدقۃ لا تطفئ عن اہلها حر القبور، کہ بے شک صدقہ کیا کرتا ہے، خبر والوں کی گرمی کو کیا ہے، اس کی صدقہ کیا ہے، گرمی کو بجھا دیتا ہے، لا تطفئ بجھا دیتا ہے گرمی کو، خبر کی گرمی کو کیا ہے، صدقے کے ذریعے کیا ہے خبر کی گرمی بجھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ مُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدْقَتِهِ، اور اسی طرح اسی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کیا ہے، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو دنیا میں اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، بغیر ریاکاری اور نمود و نمائش کے بغیر کیا ہے، اللہ کی خاطر کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو خبر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گرمی ختم کر دے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے سایہ عطا کرے گا۔ تو ہے کوئی آگے بڑھ کر اس سائے کو حاصل کرنے کے لیے؟ دنیا میں تو ہم اپنی سائے حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آخرت کی خبر کی وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا۔ تو وہاں کے لیے کیا کچھ ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا اس کے لیے کچھ سوچا ہے، فکر کر رہا ہے؟ کیا ہم نے اس کی کیا ہے فیوچر کی پلاننگ انسان کرتے رہتا ہے؟ تو اصل فیوچر تو ہمارا یہ ہے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تو ختم ہو کر رہ جائے گی، جیسے بھی ہے، جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ویسے دن کٹ جائیں گے، لیکن اصل جو ہم کو ہمیشہ کی زندگی جو گزارنے کا ہے، خبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے کا ہے، کیا وہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے یا نہ تو پھر جنت جہنم میں جانا پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک حدیث میں رسول اللہ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی انسان تلاش کرنا چاہے اور کوئی سایہ حاصل کرنا چاہے تو قیامت کا جو محشر بپا ہوگا، جو میدان ہوگا، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہی جگہ ہوگی، سائے کی جگہ ہوگی، وہاں اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ، اور وہ 7 قسم کے اشخاص کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام عادل، ایک انصاف پسند بادشاہ جو دنیا میں انصاف کے ساتھ زندگی گزار کرتا تھا اور انصاف کے ساتھ کام لیا کرتا تھا، چاہے وہ یعنی ایک جس کے ماتحتین جو بھی ہے، ایک چاہے مینیجر، چھوٹا مینیجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ماتحت 2-4 لوگ ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ کام لیتا تھا، اور انصاف کے یا ایک گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحتین کے ساتھ انصاف سے کام لیتا تھا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے۔ صحیح ہے نا؟ کسی صاحب نے گاڑی کو بلاک کر رکھا ہے تو براہ مہربانی فوری جائیں اور وہ گاڑی کو کیا ہٹائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے امام عادل، ایک انصاف پسند ہو۔ پھر دوسرا شخص کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو۔ یعنی وہ نوجوان بڑھاپے میں تو انسان کیا ہے، چاروں ناچار کیا ہے، مسجد کی راہ ہی لے لیتا ہے، اللہ کر لیتے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو کوئی لیکن نوجوانی کی عبادت، اور جب آدمی کیا ہے اس کے بھٹکنے اور بگڑنے کے بہت سارے اندیشے رہتے ہیں، تو لیکن ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر
اور برے اخلاق سے، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور تیسرا آدمی وہ آدمی جس کا دل کیا ہے مساجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے. یعنی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مساجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے. یعنی ایک نماز پڑھتا ہے تو پھر دوسری نماز کی فکر اس کو رہتی ہے، پھر تیسری نماز کی فکر رہتی ہے، اور یعنی دنیا کے کاموں میں اس طرح سے منہمک اور مشغول نہیں ہو جاتا ہے کہ عصر کب آ رہی ہے، ظہر کب آ رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ کیا ہے پورا اس کا دل کیا ہے ہمیشہ مساجد سے لگا ہوا رہتا ہے، اٹکا ہوا رہتا ہے. ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور چوتھا شخص وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی دائیں ہاتھ سے صدقہ اتنا چھپا کے کرتا ہے، اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس کے دور تو دور کسی دوسرے آدمی کو تو پتہ چلنے تو دور کی بات ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس دائیں ہاتھ نے کس کو کیا خرچ کیا ہے، اتنا چھپا کے اللہ تعالیٰ محض. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور ایک آدمی کیا ہے، ایک آدمی جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَتَفَارَقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو آدمیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جو آپس میں جو محبت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ان کا ملنا جلنا کیا ہے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، صرف اسلام کی خاطر، دین کی خاطر آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے. تو ان کی محبتیں، ان کی عداوتیں، ان کا لینا دینا اور ساری چیزوں کا دار و مدار صرف اور صرف دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور ایک وہ آدمی بھی، چھٹا آدمی وہ بھی ہے جو ایک جس کو کسی یعنی ذات و منصب و جمال، کوئی عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، جو خوبصورت ہے، منصب والی ہے، اور تو ایسے عورت کیا ہے ایک آدمی کو کیا ہے برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے کیا ہے اس سے باز آ جاتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور کوئی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جو کیا ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور ساتواں وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے تنہائی میں یاد کرتا، تہجد میں اٹھتا ہے. تنہائی کب ہوتی ہے؟ آدمی کو اس وقت ہی جب دنیا سوئی رہتی ہے اس وقت اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. تو ایسے شخص کی بھی کا آنسو بہانا اور ایسے شخص کا اٹھ کے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ صرف اس کے علاوہ، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیچے کیا اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 7 اشخاص میں سے کیا ہم بھی اس میں سے کوئی ایک صفت میں سے ہم بھی ہیں کیا؟ اس میں ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا میں اگر کل قیامت کی کل آج مر جاؤں تو قیامت کی خبر میں مجھے میری گرمی کا ہم نے کو دور کرنے کا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے اور اپنے دل سے سوال کریں. اور قیامت جب قائم ہوگی تو کیا یہ 7 اشخاص میں سے کوئی ایک میں سے میں بھی اس میں سے ہوں گا؟ یعنی جو 7 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سے کیا میں ایک صفت بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عرش میں اس کے جگہ دے گا. تو کیا ہم اس میں سے ہیں؟ غور کرنے کی اور دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل سے سوال کرنے. تو غرض اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ جنگ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی تھی. تو اس وقت انتہائی سخت گرمی کا موسم تھا. غزوہ تبوک کو غزوۃ الاسرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا یعنی اتنی تنگ دستی اور کہ لوگوں کے پاس کیا ہے سواریاں تک نہیں نہ سکتی، اور ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں،
ایک ایک آدمی کو ایک ایک سواری پر 17 آدمی سوار ہونا ہے باری باری سے. تبوک اتنی دور ہے جو سب سے پہلی دفعہ اتنی دور کی مسافت پر کیا ہے جنگ لڑنے کے لیے نکلا جا رہا تھا, اور ایک مسلمان اور مومن کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی. ہاں, تو ایک طرف کیا ہے پھل پکنے کا زمانہ ہے مدینے میں, پھل پکنے کا, اور دوسری طرف کیا ہے تنگ دستی ہے, اور دوسری طرف انتہائی سخت گرمی ہے. یعنی ہر لحاظ سے کیا ہے حالات انتہائی ناسازگار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جنگ کے لیے نکلیں. تو صحابہ کرام نے کیا ہے نکلے, اپنی پوری پونجی کیا ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. لیکن وہیں پر کچھ منافقین بھی تھے. وہ لوگ کیا ہے اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے, اور تو ان لوگوں نے کہا لوگوں سے کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ گرمی میں مت نکلو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, تم دنیا کی گرمی کو بچنے کے لیے کیا ہے یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن جان لو کہ جہنم کی گرمی کیا اس سے زیادہ سخت ہے. وہاں کیا کرو گے, وہاں کیسے بچو گے, وہاں گھر میں کیسے رہ جاؤ گے, وہاں پر لو کانوا یفقہون, کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ حقیقت کیا ہے, اس کو معلوم ہو جائے تو یہ کبھی بھی یہ کیا ہے جنگ سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹتے ہیں. تو خیر اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک جنازے میں دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے, تو جس کی وجہ سے دھول اڑ رہی ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے, تو لوگ کیا ہے ہر کوئی کیا ہے ایک سائے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں بھی ذرا بھی سایہ ملتا ہے وہاں جا کر کیا ہے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جیسا کہ ایک انسان ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا سایہ مل جاتا ہے تو وہاں جا کے ٹھہرتا ہے, اپنے دھوپ سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے روئے اور کچھ اشعار میں اپنے احساسات کو کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب کیا ہے یہ گرمی سے بچنے کے لیے جب کہ کیا ہے وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, تو اس وقت کیا کرو گے. بلکہ اس طرح سے انہوں نے کچھ اپنے اشعار میں اس کا احساسات کو. تو غرض ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو موسم آتے جاتے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور اس نشانیوں سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں تو بہت کوشش اور بہت زیادہ جتن کرتے ہیں, لیکن خبر کی گرمی اور آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ کہیں اس سے زیادہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر سے بچنے اور جہنم اور آخرت کی گرمی سے بچنے کی ہم کو کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے اسباب اختیار کرنے کے لیے ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.